کالج کی راہداریوں میں شور و غل برپا تھا کیونکہ آخری لیکچر ختم ہو چکا تھا، مگر نساء کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پہ تیز تھیں۔ وہ ابھی اپنی کتابیں بیگ میں رکھ رہی تھی کہ پروفیسر ارمان، جو کہ اس کا کزن بھی تھا، جس کی سخت گیری سے پورا کالج تھر تھر کانپتا تھا، اپنی مخصوص پاٹدار آواز میں بولا، نساء، یہ اسائنمنٹ جو تم نے جمع کروائی ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ ابھی فارغ ہو کے لائبریری کے آخری حصے میں مجھ سے ملو، مجھے اس کے حوالے سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ارمان نے ایک نظر بھی اس پہ نہ ڈالی اور اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کلاس سے باہر نکل گیا۔ نساء نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اسے پتا تھا کہ ارمان جان بوجھ کے اسے سب کے سامنے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ آج صبح ہی ناشتے کی میز پہ ارمان نے اس کے لباس پہ ٹوک کر اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور اب یہ کالج میں اس کی اسائنمنٹ کا بہانہ۔ نساء نے اپنے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ اسے ارمان کے اس پروفیسر والے لبادے کو چاک کرنا تھا اور اسے ایسی عبرت بنانا تھا کہ وہ زندگی بھر کسی پہ رعب نہ جھاڑ سکے۔ نساء جب لائبریری پہنچی تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لائبریری کا آخری حصہ ویسے بھی بہت کم استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہاں پرانی کتابوں کے ریک موجود تھے۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھی، دیکھا ارمان ایک بڑی سی میز پر کچھ کاغذات پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں ایک انتہائی سرد اور سنجیدہ تھی۔ نساء کو دیکھتے ہی اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، 5 منٹ لیٹ ہو تم، نساء۔ وقت کی پابندی میرے نزدیک سب سے پہلا سبق ہے۔ نساء نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پہ بےچارگی کے تاثرات سجاتے ہوئے اس کے قریب جا کے کھڑی ہوئی۔ سر، مجھے اسائنمنٹ کی سمجھ نہیں آئی، آپ پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ غلطی کہاں ہے۔ وہ جان بوجھ کے ارمان کے بہت قریب ہوئی، اتنی قریب کہ ارمان کو ایک لمحے کے لیے الجھن محسوس ہوئی۔ ارمان نے ناگواری سے کرسی کے پیچھے کی اور کاغذات کی طرف اشارہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، نساء نے اپنا موبائل فون خاموشی سے ایک ریک کے پیچھے چھپ کر ویڈیو ریکارڈنگ پہ لگا دیا۔ ارمان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دیکھو نساء، یہ پروفیشنلزم نہیں کہ تم گھر کے تعلق کو کالج میں استعمال کرو۔ یہاں میں تمہارا ٹیچر ہوں اور تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ نساء نے دیکھا کہ یہی وہ لمحہ ہے جب اسے اپنا وار کرنا ہے۔ اس نے اچانک اپنے بال بکھیرے، اپنی قمیض کا ایک کالر تھوڑا سا مڑوڑا اور بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا، چھوڑیں مجھے سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے پیچھے ہٹیں۔ آپ میرے استاد ہیں، میرے بھائی جیسے کزن ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ نساء کی آواز پورے حال میں گونجی۔ ارمان ششدر رہ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے۔ اس نے گھبرا کے نساء کو خاموش کروانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر نساء نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بڑی میز پہ رکھا ہوا گلدان زمین پہ پٹک دیا، جس کی آواز نے لائبریری کے باہر موجود طلباء اور عملے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ پروفیسر ارمان میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ نساء کی دھار نے ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ چند ہی سیکنڈ میں لائبریری کا وہ حصہ لوگوں سے بھر گیا۔ پرنسپل، کچھ پروفیسرز اور اس کے کلاس فیلو سب وہاں موجود تھے۔ سامنے کا منظر ارمان کی بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ نساء فرش پہ بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ ارمان ہکا بکا کھڑا، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی اس مکار لڑکی کو جس نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ پرنسپل صاحب کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ارمان صاحب، آپ سے یہ امید نہیں تھی، ایک طلبہ، اور وہ بھی آپ کی کزن۔ ارمان نے بولنا چاہا، سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایک ڈرامہ ہے، مگر نساء نے روتے ہوئے اپنا موبائل نکالا جس میں اس نے پہلے سے ہی کچھ ایسی فوٹیج بنا رکھی تھی جو اس کے حق میں جا رہی تھی، حالانکہ اس میں حقیقت کچھ نہ تھی۔ ہنگامہ اتنا بڑھا کہ پولیس کو بلانے کی نوبت آ گئی۔ اسی وقت ارمان اور نساء کے گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ آقا جان، جو خاندان کے بڑے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو ان کی پگڑی اچھل گئی۔ انہوں نے ارمان کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، گرج کر بولے، اگر آج اس لڑکی کی عزت پہ داغ لگا ہے تو اس کا کفارہ صرف ایک ہی ہے، نکاح خواں کو بلاؤ۔
ابھی اسی وقت ارمان کو اس گناہ کی سزا اس نکاح کی صورت میں بھگتنی ہوگی، تاکہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح میں آ کے محفوظ ہو جائے، ہمارا خاندان اس ذلت سے بچ سکے۔ نساء کے دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارمان کو صرف ذلیل کرے گی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس قید سے بھاگنا چاہتی ہے، قسمت اسے اسی شخص کی دائمی غلامی میں دے دے گی۔ ارمان نے حقارت سے نساء کی طرف دیکھا، سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آغا جان، اگر اس نے یہی کھیل کھیلا ہے تو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا نساء، اب تم صرف میری بیوی نہیں، میری وہ مجرم ہو جسے میں اپنی زندگی کے جہنم میں رکھ کے تڑپاؤں گا۔ کالج کی لائبریری، جو علم کا مرکز تھی، آج ایک ایسے جبری نکاح کی گواہ بننے جا رہی تھی جس نے دو زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جہاں محبت کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ارمان نے نساء کی کلائی کو اتنی بے رحمی سے جکڑا کہ اس کی جوڑیوں کے کانچ اس کی نرم جلد میں چبھنے لگے۔ وہ اسے کسی بے جان لاش کی طرح گھسیٹتا ہوا کالج کی پارکنگ تک لایا اور اپنی گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے کھول کے اسے اندر پٹک دیا۔ نساء کے حلق سے ایک سسکی نکلی، مگر ارمان کے چہرے پہ موجود وحشت نے اس کے لبوں کو سی دیا۔ ارمان نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ ٹائروں کے رگڑ کھانے کی آواز پورے کالج میں گونجی۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا، اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ نساء ایک جذباتی اور انتہا درجے کی بے وقوف لڑکی ہے، جس نے اپنے بچگانہ انتقام کی آگ میں اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پہ کتنی بڑی کلہاڑی ماری۔ اگر ارمان آج اپنی انا کو پیچھے رکھ کے اس ذلت کو قبول نہ کرتا اور نکاح سے انکار کر دیتا تو نساء کی اگلی ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ کوئی بھی اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہ ہوتا اور وہ معاشرے کے طعنوں کی نظر ہو جاتی، مگر اس بے وقوف لڑکی کو لگ رہا تھا کہ اس نے مار لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا نساء، یہ سب کچھ کر کے تم جیت گئی ہو؟ ارمان کی آواز میں وہی سرد مہری تھی جو نساء کی روح تک کو کپ کپا گئی۔ تم نے اپنی پاکیزگی کا سودا کیا صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے؟ کیا تم نے ایک ایسے گناہ کا الزام مجھ پہ لگایا جس کا تصور بھی ایک استاد اور ایک کزن کے طور پہ میرے لیے موت کے برابر تھا؟ تم نے سوچا کہ تم میری عزت خاک میں ملا دو گی، لیکن یاد رکھنا اس نکاح کے بعد تم نے اپنی آزادی میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک کھڑوس پروفیسر جب اپنی بیوی سے حساب مانگتا ہے تو وہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ نساء نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ مصنوعی آنسو تھے، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھنے لگا۔ وہ جو ارمان کو برباد کرنے نکلی تھی، اب اس کی گاڑی میں قید اس کے گھر جا رہی تھی، جہاں ابھی ایک اور بہت بڑا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارمان کی باتوں میں سچائی ہے، مگر اس کی ضد انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے سے گیٹ پہ رکی، ارمان نے پھر سے کلائی سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے حال میں لے آیا جہاں پورا خاندان پہلے ہی کسی ماتم زدہ ہجوم کی طرح جمع تھا۔ آقا جان اپنی کرسی پہ بیٹھے غصے سے کانپ رہے تھے۔ تائی جان کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ نساء نے جیسے ہی حال میں قدم رکھا، وہ کسی منچی ہوئی اداکارہ کی طرح ارمان کی گرفت سے خود کو چھڑا کے اپنی ماں کے قدموں میں جا گری۔ مورے دیکھے نا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان کے پاس نہیں جانا۔ نساء کی دھار نے آگ پہ پٹرول کا کام کیا۔ ارمان کے والد جو پہلے ہی شرمندگی سے پانی پانی ہو رہے تھے، آگے بڑھے اور ارمان کے چہرے پر ایک کے بعد ایک 2 تھپڑ رسید کیے۔ لعنت ہے تم پہ ارمان، ہم نے تمہیں پڑھا لکھا کے پروفیسر بنایا، تم نے اپنی ہی کزن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ تم نے ہمارے خاندان کا سر فخر سے بلند کرنے کے بجائے اسے کیچڑ میں ملا دیا۔ ارمان خاموشی سے کھڑا سب کی سنتا رہا۔ اس کی نظریں صرف اس مکار لڑکی پہ تھیں جو اس کی ماں کی گود میں سر رکھ کے مظلومیت کا ناٹک کر رہی تھی۔ پورا خاندان ارمان کو لان تان کر رہا تھا، کوئی اسے درندہ کہہ رہا تھا تو کوئی اسے خاندان سے نکالنے کی باتیں کر رہا تھا۔ نساء نے اسے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مسلسل سسکیاں لیتی رہی
جس سے سب کی ہمدردی اس کی طرف بڑھتی گئی۔ تایا سائی نے گرج ہو کے کہا، آج سے اس گھر کی تمام مراعات ارمان کے لیے ختم ہیں۔ یہ صرف نساء کا مجرم ہے اور اسے اب ساری زندگی اس کی غلامی کرنی ہوگی۔ نساء نے دوپٹے کے پیچھے سے ایک زہریلی نظر ارمان پہ ڈالی، جیسے وہ اسے اپنی جیت دکھا رہی ہو، مگر ارمان کے لبوں پہ ایک ایسی پراسرار مسکراہٹ آئی جسے صرف وہ خود سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سب کی باتوں کو خاموشی سے سہ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب نساء اس کے نگاہ میں ہے اور اس گھر میں، اس کمرے میں، چار دیواری کے اندر کوئی اسے بچانے نہیں آئے گا۔ ارمان نے جھک کے آغا جان کے ہاتھ چومے، بہت اسپاٹ لہجے میں کہا، آپ سب ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کا گنہگار ہوں۔ اب آپ سب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤں تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں۔ یہ سنتے ہی نساء کے سینے میں ایک ہول سا اٹھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا، ہنگامہ تو اب شروع ہوا ہے جب وہ اور ارمان تنہا ہوں گے۔ ارمان نے نساء کی کلائی کو کسی آہنی شکنجے کی طرح جکڑا اور اسے سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے اوپر کی منزل پہ موجود اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ نساء نے مڑ کے ایک بار بھی حال میں موجود لوگوں کو نہیں دیکھا، کوئی اسے چھڑا لے، مگر آغا جان کا غصہ، تائی جان کی حقارت بھری نظریں ارمان کے حق میں فیصلہ دے چکی تھی۔ جیسے ہی ارمان نے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھول کے نساء کو اندر دھکیلا، اس نے فوراً سے پیچھے مڑ کے دروازے کو دوسری کنڈی لگا دی۔ وہ آواز نساء کے کانوں میں کسی قید خانے کے تالے کی طرح گونجی۔ کمرے میں چھائے نیم اندھیرے میں ارمان کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے شیر جیسا لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنی قمیض کے کف لنکس کھول کے میز پہ پٹکے، ایک ہی جھٹکے میں اپنا کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکا۔ نساء دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کو چیرنے کے لیے بے قرار تھی۔ تو کیا سمجھا تھا تم نے نساء، کہ تم میرے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگاؤ گی اور میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگوں گا؟ ارمان کی آواز میں وہ گرج تھی۔ کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا، یہاں تک کہ اس کا سایہ نساء کے پورے وجود پہ چھا گیا۔ تم نے آج صرف میرا وقار خاک میں نہیں ملایا، بلکہ تم نے اس مقدس رشتے کی توہین کی ہے جو ایک استاد اور طلبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تم نے اپنی گھٹیا انا کے لیے اس خاندان کی پگڑی اچھال دی جس نے تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ ارمان کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس مکار لڑکی کو وہیں ختم کر دے، مگر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ نساء نے جب دیکھا کہ ارمان اس پہ پوری طرح حاوی ہو رہا ہے تو اس نے اپنی وہی پرانی بے وقوفی اور ضدی فطرت کا سہارا لیا۔ اس نے سر اٹھا کے ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور تمسخرانہ لہجے میں بولی، ہاں، میں نے یہی سوچا تھا اور میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھا آپ نے کیسے آپ کے اپنے باپ نے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ پورے کالج میں آپ کا نام ایک درندے کے طور پہ لیا جائے گا۔ آپ پروفیسر نہیں بلکہ ایک داغدار انسان ہیں ارمان، اور اب اس نکاح کے ساتھ آپ کو ساری زندگی ذلت کے ساتھ جینا ہوگا۔ میں آپ کو کبھی سکون نہیں لینے دوں گی۔ میں روز آپ کو یہی یاد دلاؤں گی کہ آپ کی اوقات میرے ایک جھوٹے آنسو کے برابر بھی نہیں۔ نساء کا یہ جملہ کسی دہکتے ہوئے شعلے پر پٹرول جیسا ثابت ہوا۔ ارمان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک زوردار تھپڑ نساء کے گال پہ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ نساء کا توازن بگڑ گیا اور وہ بیڈ کے کونے سے ٹکرا کے نیچے گر پڑی۔ اس کے کان بجنے لگے، لبوں کے کنارے سے خون کی ایک باریک دھار نکل آئی۔ وہ صدمے سے اپنا گال تھامے فرش پہ پڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہنے والا ارمان اس پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ ارمان اس کے اوپر جھکا، اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ خبردار، جو اب زبان کھولی۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا اپنی عزت کٹوانے کا، بڑا شوق ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا، تو اب تیار ہو جاؤ نساء۔ ارمان خان، کیونکہ اب اس کمرے کے اندر جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان کی آنکھوں میں اب وہ سنگ دلی تھی جو نساء نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
تم نے مجھ پہ الزام لگایا تھا نا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، تو اب میں اس الزام کو حقیقت بناؤں گا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ جس عزت کا تم نے تماشا بنایا ہے اسے جب پیروں تلے روندا جاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تم یہاں میری قیدی بن کے رہو گی، میری بیوی نہیں، بلکہ میری وہ مجرم جس پر میں ہر اس آنسو کا حساب لکھوں گا جو آج میرے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں سے گرا۔ نساء نے تڑپ کے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر ارمان نے اسے مزید سختی سے جکڑ لیا۔ آج کے بعد تمہارے یہ آنسو کسی کام نہیں آئیں گے۔ اب تم چیخو چلاؤ یا ماتم کرو، ارمان خان اب تمہیں وہ سبق سکھائے گا جو تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تمہیں شہرت چاہیے تھی نا، تو اب اس بدنامی کے جہنم میں میرے ساتھ چلو۔ نساء کا جسم کانپنے لگا، اس کے اندر کی وہ ضدی لڑکی اب دم توڑ رہی تھی، اس کی جگہ ایک خوفزدہ وجود جنم لے رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ارمان جیسے ٹھنڈے مزاج انسان کو بیدار کر کے کتنا بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پہ پٹکا، خود اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کا ہر عمل نساء کے لیے موت کا پیغام بن کر آ رہا تھا۔ تلخ گفتگو اب ایک ایسے بھیانک موڑ پہ پہنچ چکی تھی جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارمان کی سرد اور بے رحم نظریں اسے باور کروا رہی تھیں کہ آج کی رات اس کے بچگانہ کھیل کا وہ انجام ہوگا جس کا تصور کر کے ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ ارمان نے کمرے کی آخری روشنی بھی گل کر دی۔ اب وہاں صرف کھڑکی سے چھنکی آنے والی چاند کی سرد اور بے رحم روشنی تھی جو نساء کے زرد چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ نساء بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ ارمان اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سیاہ نفرت تھی جس نے اس کے تمام انسانی جذبات کو نگل لیا۔ اس نے نساء کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے مضبوطی سے جکڑ کے بیڈ کی پشت کے ساتھ لگا دیا، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب اس کی کوئی بھی مزاحمت فضول ہے۔ ارمان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے وہ سب غصے میں کیا تھا، میں صرف آپ کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ نساء کی آواز ہچکیوں میں دب گئی، اس کے آنسو اس کی گالوں پہ بہہ رہے تھے، مگر ارمان کے دل میں ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ارمان نے جھک کے اس کے کان کے پاس نہایت سرد اور زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ سبق تو اب شروع ہوا ہے نساء، تم نے میری عزت پہ جو کیچڑ اچھالا تھا، اب اس کی قیمت تمہیں اپنے وجود سے چکانی ہوگی۔ تمہیں لگتا تھا یہ نکاح تمہاری جیت ہے، نہیں، یہ تمہاری عمر قید ہے۔ اب رو لو جتنا رو سکتی ہو، کیونکہ آج تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں۔ پوری رات اس کمرے کی دیواریں نساء کی سسکیوں اور اس کے رونے کی گواہ بنتی رہیں، مگر ارمان کا دل کسی پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا۔ اس نے نساء کی ایک نہ سنی، اس کی ہر التجا ارمان کی نفرت کی دیوار سے ٹکرا کے پاش ہو رہی تھی۔ ارمان نے اسے ذرا برابر بھی رعایت نہ دی، اسے اپنی انا کی شکست کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور ہر لمحہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ نساء جو خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، اب ایک بے بس پرندے کی طرح ارمان کے رحم و کرم پہ تھی، مگر ارمان کے پاس اس کے لیے صرف حقارت اور غصہ تھا۔ اس نے نساء کو وہ تمام اذیت دی جو ایک انسان دوسرے کو ذہنی اور جسمانی طور پہ دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی وہ تپش نساء کی روح کو جھلسا رہی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو نساء بیڈ کے کونے میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا وہ تمام غرور، وہ شوخی، وہ مکارانہ انداز کہیں کھو گیا۔ ارمان بیڈ سے اٹھا، نہایت سکون سے اپنی قمیض درست کی اور جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی شیو بنانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے آئینے میں ہی نساء کے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیکھا، حقارت سے مسکرایا۔ یہ بس آغاز تھا نساء، ارمان خان، ابھی تو تمہیں اس گھر میں روز جینا اور روز مرنا ہے۔ تم نے مجھے پروفیسر سے ایک درندہ بنایا تھا نا، تو اب اس درندے کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لو۔ نساء نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں، ارمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب صرف خوف تھا۔
ایک ایسا خوف جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ ارمان نے اپنی گھڑی پہنی، بغیر مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کو باہر سے لاک کرنے کی آواز نساء کے دل پہ ایک زخم کی طرح لگائی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا۔ وہ جو بدلہ لینے کے لیے نکلی تھی، اب خود ایک ایسی عبرت بن چکی تھی جس کا تصور کر کے ہی روح کانپ جاتی۔ ارمان کی وہ نفرت بھری نظریں اب اس کا سایہ بن کے ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگیں۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی، مگر اس چہل پہل میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک عام شادی والے گھر میں ہوتی ہے۔ آغا جان نے فیصلہ کیا تھا کہ خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے آج رات ایک مختصر ولیمے کا فنکشن ارینج کیا جائے، تاکہ برادری میں یہ پیغام جائے کہ سب کچھ طے شدہ اور مرضی سے ہوا ہے۔ گھر والوں کے لیے یہ ایک دکھاوا تھا، مگر نساء کے لیے کسی نئی سولی سے کم نہیں تھا۔ کمرے کے باہر ڈھولکتی کی تھاپ نہیں بلکہ برتنوں کے بجنے کی، مہمانوں کی آمد کی آوازیں آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کا منظر ابھی پچھلی رات کی ہولناکی میں قید تھا۔ ارمان جب نہا کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے رات بھر اس نے ایک بے گناہ روح کو اپنے انتقام کی آگ میں نہ جھلسایا ہو۔ ارمان نے الماری سے اپنا کالا سوٹ نکالا، بہت سکون سے تیار ہونے لگا، جبکہ نساء ابھی تک فرش پہ پڑی ہوئی، جہاں رات کی تھکن اور درد نے اسے ڈھیر کر دیا۔ ارمان نے ایک بار پھر آئینے میں اس کا عکس دیکھا، حقارت سے بولا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، آج تمہارا ولیمہ ہے، وہ فنکشن جس کا تم نے شاید بہت خواب دیکھا ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ محفل تمہاری خوشی کے لیے نہیں بلکہ میری جیت کا جشن ہے۔ آج تمہیں دنیا کے سامنے ایک خوش نصیب دلہن بن کے پیش ہونا ہے، ورنہ اگر تم نے ذرا بھی لغزش کی تو پچھلی رات تو صرف ٹریلر تھی، پوری فلم تو ابھی باقی ہے۔ نساء نے تھر تھر ہاتھوں سے بیڈ کا سہارا لیا، کھڑی ہوئی، اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر ارمان کی سرد آواز نے اسے حرکت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ نیچے ہال میں سجاوٹ کا کام زور و شور سے جاری تھا، سفید موتیے کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر نساء کو وہ خوشبو کسی قبرستان کی مہک جیسی لگ رہی تھی۔ تائی جان اور باقی خواتین کمرے میں داخل ہوئیں تاکہ دلہن کو تیار کر سکیں۔ نساء کی سوجی ہوئی آنکھیں، زرد چہرہ دیکھ کے تائی جان کا دل پس گیا، مگر ارمان نے پہلے ہی یہ کہہ کے سب کا ذہن صاف کر دیا تھا کہ نساء رات بھر اپنی غلطی پہ روتی رہی ہے، اسی لیے اسے زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ خواتین نے اسے ریشمی جوڑا پہنایا، بھاری زیورات سے لاد دیا، اس کے چہرے پہ میک اپ کی تہیں جما دی تاکہ اس کے گال پہ موجود ارمان کے تھپڑ کا نشان چھپ سکے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا خوف کوئی میک اپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ جب فنکشن شروع ہوا تو ارمان نے بڑی شان سے نساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مہمانوں کے سامنے لے آیا۔ ارمان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نساء کی کلائی ایک بار پھر نیلی پڑنے لگی، مگر اس کے لبوں پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی جو وہ مہمانوں کے لیے سجا کے لایا تھا۔ لوگ ارمان کو مبارکباد دے رہے تھے، اسے ایک عزت دار شوہر کہہ رہے تھے جس نے خطا کار لڑکی کو اپنا کے خاندان کی لاج رکھ لی۔ نساء یہ سب سن کے اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ وہ جو ارمان کو ذلیل کرنا چاہتی تھی آج خود اسی کے نام کے سہارے سر جھکا کے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر مبارکباد اس کے منہ پہ ایک تماچا ہے اور ہر کہکا اس کے بنے ہوئے جال کی ناکامی کا جشن۔ ولیمے کی اس آخری شام جب تمام روشنیاں چمک رہی تھی، ارمان نے جھک کے نساء کے کان میں سرگوشی کی، دیکھ رہی ہو نساء، سب مجھے ہیرو سمجھ رہے ہیں اور تمہیں ایک بوجھ جسے میں نے اٹھا لیا۔ تم نے مجھے بدنام کرنا چاہا، لیکن قدرت نے دیکھو کیسا کھیل کھیلا کہ آج تم میرے قدموں میں بیٹھ کے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہو۔ یہ فنکشن ختم ہوتے ہی ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا، ابھی تو تم نے صرف میری نفرت کا ایک رخ دیکھا ہے۔ نساء نے لرزتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی وحشت تھی جو پچھلی رات اس کی چیخوں پہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ولیمے کی خوشیوں کا نہیں بلکہ اس کی زندگی کی آخری آزادی کے جنازے کا فنکشن ہے۔ ولیمے کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، مہمان باری باری رخصت ہو رہے تھے۔ حویلی کے بڑے ہال میں لگی رنگ برنگی لائٹ سب دھندلانے لگی۔
نساء جو کہ بھاری عروسی جوڑے میں زیورات سے لدی ہوئی تھی، اسے اپنا وجود کسی بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی، کیونکہ ارمان کی وہ سرد سرگوشی ابھی تک اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ جیسے ہی آخری مہمان نے گیٹ سے باہر قدم رکھا، ارمان نے بغیر کسی تمہید کے نساء کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے سے اٹھا کے اوپر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ آغا جان اور تائی جان نے ایک نظر ان دونوں پہ ڈالی، مگر کسی نے مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ارمان اب بھی صدمے میں ہے، نساء اس کا واحد سہارا ہے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، ارمان نے کنڈی لگائی، نساء کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے پیچھے کھڑا آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا تو ولیمہ بھی ہو گیا، دنیا کو دکھاوا بھی ہو گیا۔ ارمان خان نے اپنی خطا کار کزن کو اپنا لیا۔ اب بتاؤ نساء، اس ریشمی جوڑے سونے کے زیورات میں خود کو کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کیا تمہیں وہ سکون مل گیا جس کے لیے تم نے وہ لائبریری میں تماشا رچایا تھا؟ ارمان کی آواز میں چھپی حقارت نساء کے جگر کو چیر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، ارمان کے چہرے پہ تھکن نہیں بلکہ ایک صفاقانہ اطمینان تھا، جیسے وہ اپنے شکار کو پوری طرح جال میں پھنسانے کے بعد اس کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ نساء نے ہمت جمع کی، مڑ کے اسے دیکھنا چاہا، مگر ارمان نے اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ لیا۔ ہلنے کی ضرورت نہیں، آج رات تمہیں صرف سننا ہے اور وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب صرف ایک اتفاق تھا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس گھٹیا الزام کے بعد میرا باپ تمہیں بہو بنانے پہ راضی ہو گیا کیونکہ وہ مجبور تھا؟ ارمان نے ایک بھیانک کہکا لگایا جو کمرے کی خاموشی میں زہر کی طرح کھل گیا۔ نساء، تم جتنی مکار ہو اسے کہیں زیادہ بے وقوف ہو۔ جس موبائل سے تم نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ میرے پاس ہے۔ میں جانتا تھا تم ایسا کچھ کرنے والی ہو، میں نے روکا نہیں، کیونکہ میں تمہیں اس مقام پہ لانا چاہتا تھا جہاں تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ نساء کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب آپ کو پتہ تھا؟ آپ نے جان بوجھ کے وہ سب ہونے دیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارمان نے اس کے بال پیچھے کیے، اس کے کان کے قریب جھک گیا۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا پروانہ لکھو۔ اگر میں تم سے سیدھے طریقے سے نکاح کی بات کرتا تو تم کبھی نہ مانتی، تم تماشا کرتی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں تمہارے ہی مہرے سے مات دے دی جائے۔ اب تم اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ ارمان خان کی وہ باندی ہو جسے دنیا ایک بدکردار لڑکی سمجھتی ہے اور جسے صرف میں نے پناہ دی۔ اب تم چاہ کر بھی اس قید سے نہیں نکل سکتی کیونکہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ نساء کا دم گھٹنے لگا۔ اسے احساس ہوا جس شکاری کو جال میں پھنسانے نکلی تھی وہ خود ایک بڑے شکاری کا لقمہ بن چکی تھی۔ ارمان نے اسے فرش پہ دھکا دیا جہاں اس کا مہنگا عروسی جوڑا مٹی میں اٹی ہوئی امیدوں کی طرح بکھر گیا۔ آج اسے یہ تمام غرور تمہاری شوخی میں جوتوں تلے ہوگی۔ تم نے مجھے درندہ کہا تھا نا، تو اب اس درندے کی قید کا لطف اٹھاؤ۔ میں تمہیں وہ اذیت دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی، مگر موت بھی تم سے دور بھاگے گی۔ ارمان نے غصے سے بیڈ پر پڑے ہوئے پھولوں کو مسل دیا۔ نساء کی طرف اٹھنے لگا۔ رات کی سیاہی گہری ہو رہی تھی۔ نساء کی سسکیاں ایک بار پھر ان دیواروں سے ٹکرانے لگیں جہاں اب کوئی ہمدرد نہیں تھا، صرف ایک انتقام کی آگ میں جلتا ہوا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو راکھ کر دینے پہ تلا ہوا تھا۔ ارمان نے آغا جان، تائی جان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ تمام حقیقت اگل دی جس نے پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نساء جو ایک کونے میں کھڑی مسلسل کانپ رہی تھی، اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارمان کی آواز میں غصہ اور حقارت کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ آپ سب جیسے میری درندگی سمجھ رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں اسے پڑھنے کا کہتا تھا، اس کی نالائکی پہ ڈانٹتا تھا۔ اس نے اپنے اس کھڑوس کزن سے بدلہ لینے کے لیے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس نے پورے کالج کے سامنے میرا تماشا بنایا تاکہ یہ جیت سکے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جیت کی قیمت اسے اپنی پوری زندگی سے چکانی ہوگی۔ تائی جان نے صدمے سے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔
آغا جان کی آنکھوں میں نساء کے لیے وہ بچی کچی ہمدردی بھی ختم ہو گئی۔ ارمان نے دو ٹوک لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ آغا جان، اب یہ گناہ کی مرتکب لڑکی میرے نکاح میں ہے، یہ میرے ہی حوالے ہے۔ میں اسے حویلی میں نہیں رکھوں گا جہاں اسے سب کی ہمدردیاں مل سکیں۔ میں اسے شہر کے الگ فلیٹ میں لے کے جا رہا ہوں۔ وہاں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کوئی مہرے یا تائی نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں یہ ہوگی اور میں ہوں گا، اور میں خود اسے وہ سبق پڑھاؤں گا جو یہ کتابوں میں نہیں سیکھ پائی۔ آغا جان نے بوجھل دل کے ساتھ سر ہلا دیا، اجازت دے دی، کیونکہ اب نساء ان کے لیے ایک شرمندگی کا نشان بن چکی تھی۔ ارمان نے نساء کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کے ناخن اس کی جلد میں پیوست ہو گئی۔ اس نے نساء کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک پہنچایا۔ اس کا تھوڑا بہت سامان پچھلی سیٹ پہ پھینک دیا۔ گاڑی جب حویلی کے بڑے سے گیٹ سے باہر نکلی تو نساء نے پیچھے مڑ کے روتے ہوئے اپنے گھر کو دیکھا، مگر اب وہاں کوئی سہارا نہیں بچا۔ ارمان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کی نظریں سڑک پہ جمی ہوئی تھی، مگر لہجہ زہر آلود تھا۔ تمہیں آزادی چاہیے تھی نا نساء؟ تو اب اس فلیٹ میں تمہیں وہ آزادی ملے گی جہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کا سودا کیا تھا، اب میں تمہارے اس غرور کا سودا کروں گا جو تمہیں اپنی مکاری پہ تھا۔ شہر کے ایک سنسان علاقے میں واقع فلیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ ارمان اسے چوتھی منزل پہ بنے اس اپارٹمنٹ میں لے گیا جہاں خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ ارمان نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ یہ تمہارا نیا ٹھکانہ ہے نساء، یہاں نہ کوئی فون ہے نہ کوئی انٹرنیٹ، یہاں تم صرف میری مرضی سے سانس لوگی۔ تم نے مجھے بدنام کیا تھا، اب میں تمہیں وہ تڑپ دوں گا کہ تم خود اپنی زندگی سے پناہ مانگو گی۔ تم کہتی تھی نا بہت ڈانٹتا ہوں، اب میری ڈانٹ نہیں میرا ہاتھ بولے گا۔ ارمان نے غصے سے اسے دیوار کی طرف دھکیلا، اس کے سامنے ایک پرانی سی کتاب پھینکی۔ اب پڑھو، کیونکہ اب تمہاری ہر غلطی کی سزا صرف میں طے کروں گا۔ نساء فرش پہ گر کے سسکیاں لینے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ حویلی کی وہ سختیاں اس جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو ارمان نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں اب وہ استاد نہیں بلکہ ایک ایسا حاکم تھا جس نے اپنی عزت کے ہر ایک قطرے کا حساب نساء سے برابر کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ اس بند فلیٹ میں نساء کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا، جہاں ارمان کی نفرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہونے والا تھا۔ ارمان نے فلیٹ کا دروازہ مقفل کرنے کے بعد اپنی ٹائی ڈھیلی کی، نساء کو بالوں سے پکڑ کے کچن کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا۔ وہ جو حویلی میں تم شہزادیوں کی طرح پاؤں ہلا کے حکم چلاتی تھی نا، وہ خواب اب بھول جاؤ۔ اس فلیٹ میں نہ کوئی ملازم ہے، نہ ہی تمہاری مہرے جو تمہارے نخرے اٹھائے۔ آج سے اس گھر کا ہر کونا تم صاف کرو گی، میرے لیے کھانا بھی تم ہی بناؤ گی۔ نساء نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے ارمان کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ ارمان، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی چولہا نہیں جلایا، پلیز مجھے معاف کر دے، میں مر جاؤں گی۔ ارمان نے زوردار جھٹکے سے اسے فرش پہ گرا دیا، حقارت سے مسکرایا۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے نساء۔ ارمان خان، ابھی تو تمہیں جینا ہے، ہر اس ذلت کا ذائقہ چکھنا ہے جو تم نے مجھے دی۔ اگر کھانا بنانا نہیں آتا تو سیکھو، ورنہ بھوکی رہو، میری مار الگ سے کھاؤ گی۔ ارمان نے کچن کے کونے میں رکھی ہوئی پونچھنے کی بالٹی اور وائپر اس کی طرف اچھال دیا۔ ابھی کے ابھی پورے فلیٹ کے فرش پہ پوچھا لگاؤ، ایک ایک انچ چمکنا چاہیے۔ یاد رہے، اگر مجھے کہیں بھی دھول نظر آئی تو تمہارے ایک نازک ہاتھوں کا حشر میں وہ کروں گا کہ تم دعا کرو گی، کاش تم نے کالج میں اسائنمنٹ ہی بنا لی ہوتی۔ نساء ہچکیاں لیتی ہوئی فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ریشمی کپڑے مٹی میں اٹ چکے تھے اور وہ زیورات جو کل تک اس کی زینت تھے اب اسے بیڑیاں لگ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بالٹی میں پانی بھرا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فرش صاف کرنا شروع کیا۔ ارمان وہیں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا، اخبار پڑھتے ہوئے مسلسل اس پہ نظریں ٹکانے لگا۔ جیسے ہی نساء تھکن سے تھوڑا سا رکتی، ارمان کی آواز کسی کوڑے کی طرح اس پہ برستی۔ رکنے کا حکم میں نے نہیں دیا، کام جاری رکھو۔ گھنٹوں کی مشقت کے بعد جب نساء کا برا حال ہو گیا، اس کی کمر درد سے ٹوٹنے لگی، تو ارمان نے اسے کچن میں بھیج دیا۔ اب میرے لیے سالن تیار کرو۔
خبردار جب مرچیں تیز ہوئی یا نمک کم ہوا۔ نساء نے جلتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے پیاز کاٹنے شروع کیے۔ آنسوؤں اور دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ چھری سے کٹ گیا۔ وہ تکلیف سے چیخی، ارمان میرا ہاتھ کٹ گیا۔ ارمان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بلکہ سرد لہجے میں بولا، تو نکلنے دو تمہارے اس مکار دل سے۔ جو خون نکلنا چاہیے تھا وہ تو ابھی باقی ہے۔ کام ختم کرو اور کھانا میز پہ لگاؤ۔ نساء کو احساس ہوا کہ ارمان کے دل میں اس کے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ وہ روتی رہی، زخمی ہاتھ سے کھانا بناتی رہی۔ اسے اب اپنی وہ ساری شرارتیں اور ارمان کو نیچا دکھانے کی کوشش زہر لگ رہی تھی۔ جب رات ہوئی، ارمان کھانے کی میز پہ بیٹھا۔ اس نے پہلا لقمہ لیتے ہی پلیٹ دیوار پہ دے ماری۔ سالن کے چھینٹے نساء کے سفید چہرے اور کپڑوں پہ پڑے۔ یہ کھانا ہے یا زہر؟ اسی لیے تمہیں کالج بھیجا تھا کہ تم ایک سالن تک ڈھنگ سے نہ بنا سکو۔ ارمان نے اٹھ کے نساء کا جبڑا سختی سے بھینچا۔ تم نے میری زندگی کا ذائقہ خراب کیا تھا نا؟ اب میں تمہارے حلق سے اترا ہوا ہر لقمہ کڑوا کر دوں گا۔ اب یہ سارا گند صاف کرو۔ رات بھر اس باورچی خانے کے فرش پہ بیٹھ کر اپنی اوقات کے بارے میں سوچو۔ کمرے میں آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ ارمان اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کے کمرے میں چلا گیا۔ باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ نساء اس اندھیرے کچن میں فرش پہ پڑی ہوئی تھی، اپنی ہی بنائی ہوئی بربادی کو دیکھ کے ساروں قطار روتی رہی۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ ارمان خان نے اسے صرف ایک بیوی نہیں بنایا، بلکہ اسے اپنی نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا، جہاں اسے روز راکھ ہونا تھا۔ اگلی صبح جب ارمان کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پہ وہی آہنی سختی برقرار تھی۔ اس نے دیکھا کہ نساء کچن کے ٹھنڈے فرش پہ سر دیوار سے ٹکائے پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پہ غیر معمولی طور پہ زردی تھی۔ ارمان نے حقارت سے اسے ٹھوکر ماری۔ اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں، جا کے میرے لیے ناشتہ تیار کرو، پھر ان کتابوں کے پاس آؤ جو میں نے کل تمہیں دی۔ نساء نے ایک نحیف سی کرا بھری، مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ گیا۔ وہ لڑکی جو چند دن پہلے پوری خاندان کی جان تھی، جس کی ہنسی اور چنچل مزاج حویلی کے در و دیوار میں زندگی بھر دیتا تھا، آج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مانند لگ رہی تھی۔ ارمان کو غصہ آیا، وہ اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے جھک کے سختی سے بازو پکڑا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ نساء کی جلد سے مس ہوا، وہ چونک گیا۔ نساء کا جسم کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ نکاہت اس حد تک تھی کہ اس کی پلکیں بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ نساء نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں، جن میں اب وہ شرارت اور چمک نہیں، بلکہ صرف درد اور بے بسی کے سائے تھے۔ ارمان، میرا سر پھٹ رہا ہے، اس نے بہت دھیمی آواز پہ کہا، پھر سے آنکھیں موند لیں۔ ارمان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے تڑپائے گا، کاموں میں تھکائے گا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چنچل مزاج لڑکی اتنی جلدی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے نساء کو وہیں سے بازوؤں میں اٹھایا۔ نساء کا سر ارمان کے کندھے پہ ڈھلک گیا۔ اس کی گرم سانسیں ارمان کی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان نے اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ نساء، نساء ہوش کرو، اس نے پکارا، مگر نساء بخار کی تپش میں ہذیانی کیفیت میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ مجھے بچا لیں، ارمان بہت سخت ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کے ارمان کے دل میں ایک انجانی خلش اٹھی، مگر اس نے فوراً سے اپنے تاثرات سخت کر لیے۔ اس نے کچن سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لائی، خود اس کے سر پہ رکھنے لگا۔ پوری رات جو نفرت اس کی آنکھوں میں رقص کر رہی تھی، وہاں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نساء بخار کی شدت میں کبھی تھر تھراتی، کبھی کراہتی۔ ارمان نے محسوس کیا کہ وہ انتقام کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا جس لڑکی کو وہ سزا دے رہا ہے وہ ابھی کتنی کم عمر اور ناسمجھ ہے۔ دوپہر تک بخار میں کمی نہ آئی تو ارمان نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد تشویش سے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان صاحب، ان کا بی پی بہت لو ہے، بخار بھی اعصابی تناؤ کی وجہ سے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں یا کسی صدمے میں ہیں۔ انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔
ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارمان اکیلا اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ چنچل ہنسنے والی لڑکی جو پورے گھر کو سر پہ اٹھائے رکھتی تھی، آج اس کی خاموشی ارمان کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے اپنی وہ تلخ باتیں، پچھلی رات کا رویہ یاد آنے لگا، مگر اس کی انا اب بھی اسے جھکنے سے روک رہی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگی تو وہ اپنا حساب وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے ٹوٹا تھا، مگر فی الحال اس کی یہ حالت ارمان کے پتھر دل کو پگھلا رہی تھی۔ کمرے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بخار کی شدت نے نساء کے حواس کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ارمان بیڈ کے کنارے بیٹھا اس کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اچانک نساء کے پورے وجود میں ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ ٹھنڈ کی شدت سے پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکل کے کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے بے ہوشی کی حالت میں ہی اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا جیسے وہ کسی سہارے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ارمان نے تس بس میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نساء نے جھپٹ کے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پکارنے لگی، ارمان، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، ارمان مجھے بچائیں۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ ارمان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر نساء کی حالت دیکھ کے اسے رہا نہ گیا۔ اس نے پٹیاں ایک طرف رکھی، نساء کو سہارا دے کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جیسے ہی اس کا سر ارمان کی گود میں آیا، دیوانہ وار ارمان کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، اپنا چہرہ اس کے وجود میں چھپانے لگی جیسے وہ اس کی تپش سے اپنی ٹھنڈک مٹانا چاہتی ہو۔ وہ غنودگی اور بخار کے ہذیان میں اسے بار بار دبوچ رہی تھی۔ اس کا کانپتا ہوا وجود ارمان کے پتھر جیسے دل میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ ارمان، مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ نساء نے سسکتے ہوئے ارمان کی گود میں سر چھٹکا۔ اس کے لب بخار کی حدت سے خشک ہو رہے تھے مگر ان پہ صرف ایک نام تھا، ایک التجا تھی، میں نے بہت غلط کیا، میں آپ کو نیچا دکھانا چاہتی تھی پر میں خود گر گئی۔ ارمان پلیز مجھے اس اندھیرے سے نکالیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ نساء کی یہ عاجزی، اس کا یہ ٹوٹ کے معافی مانگنا ارمان کے ان تمام دفاعی حصاروں کو توڑ گیا جو اس نے نفرت اور انتقام سے تیار کیے تھے۔ وہ ارمان جو اسے سبق سکھانا چاہتا تھا اب خود اس کی سسکیوں کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ ارمان نے بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ نساء کے بکھرے بالوں پہ رکھا۔ اس کا لمس جو کل تک صرف غصے اور حقارت سے بھرپور تھا اب اس میں ایک انجانی سی نرمی، ہمدردی آ گئی۔ خاموش ہو جاؤ نساء، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں یہی ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا جیسے وہ خود کو بھی یقین دلا رہا ہو۔ نساء نے غنودگی میں ارمان کا نام ایک بار پھر پکارا، اس کی قمیض پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ اس وقت وہ مکار لڑکی نہیں لگ رہی تھی جس نے ارمان کی عزت اچھالی تھی، بلکہ وہ تو ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی جو اپنی غلطی پہ پشیمان تھی اور اپنے سب سے قریبی انسان کی پناہ میں آنا چاہتی تھی۔ ارمان اسے اپنی گود میں لیے بیٹھا رہا، اس کی تھر تھراہٹ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی مگر معافی کی وہ صدا اب بھی ارمان کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ جلا کے راکھ کرنا چاہتا تھا وہ تو پہلے ہی اپنے کیے کی آگ میں جل کر ادموئی ہو چکی تھی۔ اس نے نساء کو ایک موٹی کمبل میں اچھی طرح لپیٹ دیا، خود وہیں بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کا سر اب بھی ارمان کی گود میں تھا، ارمان کی نظریں اس کے معصوم سرد چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا مگر اس سنسان فلیٹ میں اب وہ نفرت کی دیواریں کچھ کمزور ہوتی محسوس ہو رہی تھی جو ارمان نے اپنے گرد کھڑی کی تھی۔ رات کی سیاہی جب چھٹنے لگی، صبح کی پہلی سرمئی کرن نے فلیٹ کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ نساء کا بخار رات کی آخری پہر میں کچھ کم ہوا مگر وہ اب بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں ارمان کے سینے سے لگی ہوئی تھی جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی کی بوند سے چمٹ جاتا ہے۔ ارمان کی آنکھیں پوری رات نہیں چپکی تھی۔ وہ کبھی نساء کے تپتے ماتھے کو دیکھتا تو کبھی ان کے کانپتے لبوں کو
جو مسلسل معافی کی گردان کر رہے تھے۔ اس کے دل میں نفرت ہمدردی کی ایسی جنگ چھڑ چکی تھی جس نے اسے تھکا دیا۔ جیسے ہی سورج کی روشنی نساء کے چہرے پہ پڑی، اس نے ہولے سے اپنی بوجھل پلکیں کھولی۔ صحن ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا، مگر جیسے ہی اسے اپنے وجود پہ کسی کے لمس اور ایک مخصوص خوشبو کا احساس ہوا، وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے دیکھا کہ ارمان کے بازوؤں کے حصار میں تھی، اس کا سر ارمان کے چوڑے سینے پہ تھا۔ نساء کی روح تک لرز گئی۔ اسے پچھلی رات کا وہ بھیانک منظر یاد آیا جب ارمان نے اسے فرش پہ پٹکا، اور پھر وہ بخار کی کیفیت جس میں وہ شاید خود کو ارمان کے حوالے کر بیٹھی تھی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی، مگر ارمان نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سرد اور گہری تھی، مگر پچھلی رات والی وحشت کی جگہ ایک عجیب سا تمسخر تھا۔ ہوش آ گیا۔ ارمان کی آواز کسی ٹھنڈے خنجر کی طرح کمرے میں گونجی۔ یا ابھی مزید کچھ دیر میں میری گود میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ کل رات تم بڑے شوق سے میری پناہ مانگ رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی۔ نساء نے شرمندگی اور خوف میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہی ہوں، میں بیمار تھی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا، بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی قمیض کے شکن دور کیے، نساء کے قریب جھک کے اس کا جبڑا اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ بیماری انسان کو سچ بولنے پہ مجبور کرتی ہے نساء، تم نے اپنی حقیقت تسلیم کر لی، لیکن یاد رکھنا، صرف ایک رات کی معافی سے ارمان خان کے زخم نہیں بھرتے۔ تم نے ایک لفافہ بیڈ پہ پھینکا۔ یہ تمہارے کالج کے ایڈمیشن پیپرز اور نئی بکس ہیں، آج سے تمہارا نیا شیڈول شروع ہو رہا ہے۔ نساء نے حیرت سے ان پیپرز کو دیکھا۔ کالج؟ کیا آپ مجھے دوبارہ کالج بھیجیں گے؟ ارمان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کالج نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہارا کالج اب یہ فلیٹ ہے، تمہارا پروفیسر میں ہوں۔ روزانہ صبح 8 سے 12 بجے تک تم یہاں میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو گی، ہر اس اسائنمنٹ کا حساب دو گی جو تم نے ادھوری چھوڑی تھی۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی یا تمہاری توجہ بھٹکی تو سزا کا طریقہ وہی ہوگا جو کل رات میں نے طے کیا۔ ارمان نے میز پہ پڑی بھاری چھڑی کی طرف اشارہ کیا، جو شاید اس نے رات میں ہی کہیں سے منگوائی تھی۔ نساء کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ارمان شاید نرم پڑ گیا، مگر ارمان نے تو اس کی قید کو مزید منظم کر دیا تھا۔ ارمان پلیز میں پڑھ لوں گی، مجھے اس طرح مت ڈرائیں۔ ارمان نے اس کے بالوں کو ایک بار پھر سے اپنی مٹھی میں جکڑا۔ اس کا چہرہ نساء کے اتنا قریب تھا کہ نساء کو اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرنا تو ابھی تم نے شروع کیا ہے نساء، آج سے تم میری وہ اسٹوڈنٹ ہو جس کے پاس فیل ہونے کا کوئی آپشن نہیں۔ اب اٹھو، یہ زیورات اور یہ ریشمی جوڑا اتارو، اپنی اس نئے یونیفارم میں آؤ جو الماری میں رکھا ہے۔ اس نے الماری کی طرف اشارہ کیا جہاں نساء کے لیے انتہائی سادہ معمولی کپڑے رکھے تھے۔ تمہارا چنچل پن کو کچلنا ہی میرا مقصد ہے، تاکہ تمہیں یاد رہے عزت کے ساتھ کھیلنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ ارمان کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سے دروازہ لاک کرنے کی وہی جانی پہچانی آواز آئی۔ نساء بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ ارمان کی ہمدردی صرف اسے موت کے منہ سے بچانے کے لیے تھی، تاکہ وہ اسے ایک نئی اور طویل سزا دے سکے۔ وہ ارمان خان جس نے اپنی گود میں پناہ دی تھی، اب جلاد کے روپ میں سامنے تھا، جس نے علم کو بھی سزا کا ذریعہ بنا لیا۔ ارمان کی اس نئے کالج میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ شروع کے چند ہفتے نساء کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے، مگر ارمان کی سخت کیڑے نے آہستہ آہستہ نساء کے اندر کی اس ضدی اور لاپرواہ لڑکی کو سنجیدہ اور سمجھدار عورت میں بدل دیا۔ ارمان جو اسے ہر غلطی پہ سزا دیتا تھا، اب خاموشی سے اس کی محنت کا مشاہدہ کرنے لگا۔ ارمان نے محسوس کیا کہ نساء اب وہ سب کچھ نہیں کر رہی جو وہ بدلے میں کرنا چاہتی تھی، وہ بلکہ واقعی میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دن رات پڑھائی اور گھر کے کاموں میں جٹ گئی۔ اس کی وہ چنچل ہنسی اب ایک پروقار خاموشی میں بدل گئی۔ یہی خاموشی ارمان کے دل میں لگی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ ایک شام جب نساء لائبریری والے کمرے میں میز پہ رکھے تھکن سے سو گئی، ارمان اندر داخل ہوا۔
اس نے دیکھا نساء کے ہاتھ میں وہی قلم تھا، سامنے کھلی کتاب پہ آنسوؤں کے چند خشک نشانات تھے۔ ارمان کا دل پس گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے نساء کو اتنی سزا دے دی ہے، اب مزید سختی اسے توڑ دے گی۔ اس نے بہت آہستگی سے نساء کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نساء ہڑبڑا کے اٹھی، خوف سے ارمان کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا شاید اسے کوئی لغزش ہو گئی۔ ارمان میں بس ابھی پڑھنا شروع کر رہی ہوں، معاف کر دیں۔ ارمان نے پہلی بار اس کے ہاتھ سے قلم لیا، ایک طرف رکھ دیا۔ بس نساء، بہت ہو گیا، تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا۔ ارمان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ نساء کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ ارمان اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں اس فلیٹ میں اسی لیے نہیں لایا کہ میں تمہیں برباد کروں، بلکہ میں چاہتا تھا کہ تم اس ہیرا پھیری جھوٹ کی دنیا سے نکل کے سچائی کی قدر کرنا سیکھو۔ تم نے ثابت کر دیا تم بدل گئی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں تمہیں سزا دیتے دیتے خود کو سزا دیتا رہا۔ نساء کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک سکون کے تھے۔ ارمان نے اسے اپنے قریب کیا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں نے آقا جان کو بتا دیا، ہم واپس حویلی شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس بار تم وہاں ارمان خان کی مجرم بن کے نہیں بلکہ ارمان خان کی عزت بن کے جاؤ گی، جس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم نے مجھ پہ جو الزام لگایا میں نے اسے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ تمہاری اس معصومیت اور محنت نے میری ساری نفرت ختم کر دی۔ ارمان کی آنکھوں میں اب وہ پروفیسر والا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک شوہر کی بے پناہ محبت اور فخر تھا۔ حویلی کی واپسی پہ ان کا استقبال کسی فاتح کی طرح ہوا۔ آغا جان اور اس کی تائی جان نے نساء کو گلے لگایا۔ جب ارمان نے سب کے سامنے نساء کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی طاقت قرار دیا تو سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ لڑکی جو ایک انتقام کی آگ میں چلی تھی، اب محبت کے ٹھنڈے سائے میں جی رہی تھی۔ ارمان نے اسے دوبارہ کالج بھیجا، مگر اس بار وہ اس کی اسائنمنٹس میں غلطیاں نکالنے کے لیے نہیں بلکہ اسے دنیا کی کامیاب ترین خاتون بنانے کے لیے اس کا سہارا بنا رہا۔ نساء کی وہ چنچل ہنسی واپس آ گئی، مگر اس میں وہ بچپنا نہیں بلکہ ایک سمجھدار شریک حیات کا وقار تھا۔ سال گزرتے گئے، ان کی زندگی محبت اور اعتبار کی ایسی مثال بن گئی جس کا تذکرہ پورے خاندان میں ہوتا۔ ارمان اور نساء نے ماضی کی اس تلخ رات کو ایک ایسے سبق کے طور پہ یاد رکھا جس نے انہیں ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھائی۔ حویلی کے در دیوار اب نساء کے کہکو ارمان کی خوشی سے مہک رہے تھے۔ نفرت کی راکھ سے محبت کا ایک ایسا شجر پروان چڑھا جس کی جڑیں وفاداری پہ تھیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔